بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے مسلمان ممالک کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو قریب میں ہی ہے، برابر میں بارڈر بھی لگتے ہیں ہمارا ان سے، وہ کہتے ہیں کہ بس زمانہ ہی سب کچھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے، زمانہ ختم انسان ختم، نہ اللہ ہے نہ کچھ اور ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ۔ دہریہ کیا ہے؟ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جگری، جس کو جگری کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، دہریہ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، جگری یا ذکری جو بھی ہے، یہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، یہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی شخص ایسی جگہ پر رہتا ہو کہ اس کے پاس اللہ کی توحید لے کر کوئی نہ آیا ہو، اور اس کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کوئی نہ آیا ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں کوئی بھی چیز، جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کریٹ کی ہوئی، کیا اس کو بنانے والا موجود ہے نا؟ یہ مائک میں نے لگایا ہوا ہے، اس کو بنانے والا موجود ہے نا؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہاں پر ہے، کس طرح بنایا، کیسے بنایا، لیکن اس کو بنانے والا موجود تو ہے نا۔ جب اس ایک چھوٹی سی چیز کو بنانے والا موجود ہے، تو یہ جو اتنی بڑی کائنات کا وجود جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ اس کو بنانے والی ذات ہے، اس کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا؟ صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، صحرا کی کشتی کہا جاتا ہے اونٹ کو۔ اونٹ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ 3 دن کا کھانا اور پانی اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتا ہے۔ ہے کوئی دوسرا جانور اس طرح کا؟ کوئی فریج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام اونٹ کا اس طرح کا بنایا ہے کہ 3 دن کا کھانا اور 3 دن کا پانی وہ اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتا ہے۔ جب بھی اس کو پیاس لگتی ہے تو وہاں سے پیتا ہے، اور جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے تو وہاں سے کھاتا ہے۔ 3 دن کا کھانا اسٹور کر کے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی غور و فکر اس تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ عرب کے اندر اونٹ بہت زیادہ تھے، اور عربوں کی یہ شاہی سواری کہلائی جاتی تھی، اور عربوں کو اونٹ سے بہت محبت ہے۔ آج بھی عرب ممالک کے اندر بڑے جو کیا ہیں فارم بنائے ہوئے ہیں اونٹوں کے لیے، بڑے جہاں پر صرف اونٹ چرتے ہیں۔ خود تو اب بڑے ماڈرن بن گئے ہیں، خود تو اب بڑی گاڑیوں کے اندر جو سونے کی بنی ہے، بڑے ان کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اونٹوں سے محبت ان کی ابھی بھی ہے۔ بڑے فارم بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر صرف انہوں نے اونٹ چھوڑے ہوئے ہیں، اونٹ، اور بندے رکھے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، رکھوالی کے لیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میری دوسری تخلیق تو دیکھو، آسمان کو تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح بلندیوں پر کھڑا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح بلندیوں پر اوپر کر کے، کوئی ستون نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی چیز بھی اوپر کھڑی کرنا چاہوں تو مجھے اس کے لیے چاروں طرف سے سپورٹ چاہیے، تو پھر وہ چیز میں اوپر فضا میں کھڑی کر سکتا ہوں۔ میرے اللہ نے آسمان کھڑا کر دیا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ آج تک اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا، آج تک اس کے اندر کوئی شگاف بھی نہیں پڑا، کہیں سے ٹوٹا بھی نہیں ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
وہ کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بچھا دیا، کس طرح بچھا دیا۔ سائنس کہتی ہے زمین گول ہے، زمین بیضوی شکل کی ہے، گول ہے۔ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے کہ ہم گرتے ہی نہیں، ہم فضا میں نہیں جاتے۔ کس طرح کشش ثقل اس کے اندر رکھی ہے جو ہمیں روک کر رکھتی ہے، جو ہمیں وہ اتنی زیادہ بھی نہیں بنائی کہ ہم پاؤں ہی نہ اٹھا سکیں، ہم پاؤں ہی نہ اٹھا سکیں۔ ہم تو پاؤں اٹھاتے ہیں آگے رکھتے ہیں، دوسرا پاؤں اٹھاتے ہیں آگے رکھتے ہیں، پاؤں بھی اٹھاتے ہیں۔ ثقل کشش بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں بنائی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اور یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑوں کو گاڑ دیے، زمین کے اندر گاڑ دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا، جب زمین کو بنایا تو یہ زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، پانی کے اوپر بچھا دیا تو یہ زمین ہلنے لگی، زمین کا توازن ہلنے لگا۔ جب زمین کا توازن ہلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے زمین کے اوپر، پہاڑ گاڑ دیے زمین کے اوپر، زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک نظریہ ہے، یہ میرا ایک ذہن ہے، آج کا سائنسدان ہر جگہ پر پہاڑوں کی توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ آج کا سائنسدان ہر جگہ پر معدنیات کی تلاش کے لیے، ہر جگہ پر سونے چاندی کی تلاش کے لیے یہ جو پہاڑوں کے توڑ پھوڑ ہو رہے ہیں نا، یہی ریزن بنے گا اس زمین کے توازن کو ختم کرنے کا، اور یہی ریزن بنتا ہے اس زمین میں زلزلے آنے کا۔ یہ میرا نظریہ ہے، میرا ذہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایک ہی اللہ ہے اس کائنات کے اندر، ایک ہی رب ہے اس کائنات کے اندر، ایک ہی خدا ہے اس کائنات کے اندر، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور خدا ہوتے تو یہ نظام درم برم ہو جاتا، تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظلم کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔